الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال المؤلف والمفسر رحمه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں قریب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے اوپر یعنی میرے پاس آئے اور مجھے آپ نے بلایا، میں چلا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کو بلاؤ. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر آئے. پھر آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کو بھی بلاؤ. اس کو بھی بلایا گیا، وہ بھی آ گئے. فانطلقا، پھر آپ چلے حتی دخل حائطا لبعض الانصار، حتیٰ کہ ایک باغ میں جو کسی انصاری صحابی کا تھا اس میں آپ تشریف لے گئے اور باغ والے سے فرمایا کہ بھی آپ ہمیں کچھ چیز کھلائیں. فجاء بِإِذْكٍ، وہ ایک گوشہ کھجوروں کا لے آیا، حضور کے سامنے رکھا. آپ نے اور آپ کے صحابہ نے تناول فرمایا. پھر آپ نے پانی طلب فرمایا، وہ پانی لایا ٹھنڈا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. وقال لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال فأخذ عمر الإذك وضرب به الأرض حتى تناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال نعم إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يدخل فيه من الحر والكر. تفرد به أحمد. اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ لے کے زمین پہ مارا اور اس سے کچھ دانے جو تھے وہ بھی ٹوٹ پڑے، یعنی کھجوریں کچھ گری. اور اس نے کہا کہ آقا کیا ہم اس کے بارے میں بھی قیامت میں سوال کیے جائیں گے؟ یعنی معمولی سی چیز ہے، کھجوریں ہیں اور پانی ہے، کوئی اتنی بڑی کہا ہم چیز تو نہیں. آپ نے فرمایا ہاں اس کے بارے میں بھی سوال کیے جاؤ. اور اس کے بعد فرمایا خرقۃ لف بها الرجل، ہاں تین چیزیں ہیں جن کا سوال نہیں ہوگا. اتنا کپڑا جس سے آدمی اپنا سطر چھپا لے، بس اپنے بدن پہ آ جائے، سطر چھپ جائے، اس کا سوال نہیں ہوگا. اور اتنا ٹکڑا روٹی کا جس سے اپنی بھوک مٹا لے، اس کا بھی سوال نہیں ہوگا. اور اتنا جگہ گھر کی کہ جس میں چھپ کے سردی گرمی سے اپنے آپ کو بچا لے، اتنی چیزوں کا تو سوال نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ تو پھر لذت میں ہیں، آرام میں ہیں، ان کے بارے میں تو سوال ہوگا. اس لیے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اب اس روایت میں دو باتیں جو ہیں سمجھ لیں. ایک تو ہے کہ روایت کے الفاظ میں بہت بڑا اختلاف ہے. ایک حدیث مبارک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور وہاں ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. آپ نے پوچھا ما اخرجک یا ابی بکر؟ قال والذی بعثک بالحق ما اخرجنی الا ما اخرجک. اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے اور ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے چلے. جب حضور نے پوچھا ما اخرجک یا عمر؟ قال والذی بعثک بالحق ما اخرجنی الا الجوع. اس روایت مبارک کے الفاظ یہ. اور ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ آپ ابی الہیثم کے گھر تشریف لے گئے، وہاں باقاعدہ نام موجود ہے کہ ام الہیثم جو تھی من وراء الباب فاستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا. آپ نے 3 دفعہ اذن مانگا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا السلام علیکم. فلما اراد ان ينصرف، جب آپ ارادہ فرمایا کہ اب مڑے تو بی بی صاحبہ باہر آئے، انہوں نے کہا حضور میں سلام کا جواب سن رہی تھی لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی دعا حاصل ہو جائے.
آپ تشریف لے جائیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے کہا قریب گیا ہے پانی لینے اور ابھی آ جائے. اور اس روایت مبارک میں یہ آیا کہ رات کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اپنے غلام اسیب ان کے مولا تھے، غلام تھے حضور کے، انہیں آگے جگایا اور فرمایا کہ اٹھو. وہ نہ ساتھ گئے. پھر آپ نے فرمایا ابی بکر کو بلاؤ. انہوں نے ابی بکر کو بلایا. پھر آیا کہ آپ نے فرمایا حضرت عمر کو بلاؤ. پھر حضرت عمر کو بلایا گیا. پھر آیا کہ رات کو آپ تشریف لے گئے حائطا لبعض الانصار، یعنی کسی انصاری کا باغ تھا، اس میں نام نہیں ہے. اور اس میں ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تو وہ صاحب خانہ گھر میں موجود تھا اور آپ نے فرمایا اطعمنا، بھی ہمیں کوئی چیز کھلاؤ پلاؤ. تو فجاء بعزق، وہ ایک گوشہ لے آیا. اچھا، ان روایتوں میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشے کو زمین پہ بارا ہو. تو اس لیے ہمیشہ کے لیے بات دماغ میں رکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے، اس کے جواب محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ دیے ہیں. انہوں نے فرمایا کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ متعدد واقعات ہوتے، یعنی ایک قصہ ہی نہیں. ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا. تو جو آدمی جس واقعے میں موجود تھا اس نے وہی واقعہ نقل کیا. کیونکہ واقعات ملتے جلتے ہیں اس لیے ذہن میں یہ آیا کہ شاید ایک ہی قصہ ہے. کیونکہ ورنہ مدینہ منورہ میں اب باغ جتنے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انصار صحابہ کے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اکثر و بیشتر اوقات میں شیخین یعنی ابی بکر عمر رضی اللہ عنہما حضور کے اکثر ساتھ ہوتے تھے. سفر کے اندر بھی ساتھ ہوتے تھے، غزوات میں بھی ساتھ ہوتے تھے، حضر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، مسجد میں بھی ساتھ ہوتے تھے، اور مشورے میں بھی ساتھ ہوتے تھے. اکثر مقامات پر اگر آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو آپ پہ واضح ہوگا کہ یہ اللہ نے ان شیخین پہ اتنا بڑا کرم فرمایا تھا کہ حضور کے گویا کے بالکل لازم اور ملزوم ہو گئے. یعنی جہاں حضور ہوں گے ابی بکر ہوں گے، جہاں حضور ہوں گے عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر متعدد قصے ہیں بات ہی ختم ہو گئی، اعتراض ہی ختم ہو گیا، تعارض ہی ختم ہو گئی. کہ بھئی جب واقعات ہی متعدد ہیں، ایک واقعے میں آپ ابو الہیثم کے باغ میں تشریف لے گئے، دوسری دفعہ آپ کسی اور انصاری کے باغ میں تشریف لے. ایک جواب یہ. اور دوسرا محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک قصہ بھی ہو تو اس میں فرق الفاظ میں اس لیے آتا ہے کہ ایک روایت کو نقل کیا ہے مثلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی آپ کے خادم ہیں. ایک روایت کو نقل کیا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ملازم تھے ماشاءاللہ اور کثرت حدیث اور حفظ حدیث کا اللہ نے ان پر بڑا اکرام فرمایا تھا. اور ایک روایہ ہے ان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصیب سے روایت آئی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ چونکہ روایت کرنے والے متعدد ہیں، قصہ تو ایک ہے، لیکن ہر کسی نے وہ واقعہ اپنے الفاظ میں چونکہ نقل کیا ہے اس لیے اس کو تعارض نہیں کہا جاتا، مقصد بیان قصہ. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے منکرین حدیث ہیں نا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ فتنہ انکار حدیث سے بچائے، وہ ایسی روایات کو اکٹھا کرتے ہیں کتابوں میں اور پھر کہتے ہیں دیکھو جناب ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے اور ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے اور ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث سچی ہو؟ حدیث کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں. اور عام آدمی بیچارہ جس کا حدیثوں سے تعلق نہیں ہوتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے بھی بات تو ٹھیک ہے، ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، ہم معلوم یہی ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں دیکھو جی آخر انسان ہیں، اور حضور کی زندگی کے کچھ 200 سال بعد حدیث جمع ہونی شروع ہوئی تو 2 صدیاں پہلے کے واقعات کیسے یاد رہ گئے؟
تو لوگوں کے دماغ میں حدیث کے خلاف نعوذ باللہ ایک زہر بھر دیتے اور ان کے دماغوں میں ایسی باتیں بٹھا دیتی ہیں کہ پھر وہ حدیث سے بدظن ہو جاتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو، آپ کو، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو صراط مستقیم پہ رکھے. یعنی بہت سارے لوگ جو بالکل حدیث پہ جن کا بڑا پکا ماشاءاللہ یعنی ایمان تھا، یقین تھا، اور ساری زندگی ان کی حدیث پاک کے پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، وہی لوگ نعوذ باللہ بعد میں منکر حدیث بنے. وہی لوگ جو ہے بعد میں پرویز کے فتنے میں آئے اور برق کے چکر میں آئے اور منکرین حدیث کے ساتھ ملے، اور ان لوگوں نے نعوذ باللہ پھر انکار حدیث کا فتنہ جو تھا اس کو کھڑا کیا. بڑے بڑے علماء حدیث کی بعض اولادیں جو تھی نعوذ باللہ وہ منکرین حدیث میں شامل ہوئی. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ حدیث تو پڑھ رہے ہیں، حدیث کا مطالعہ تو کیا جا رہا ہے، لیکن کسی استاذ کی بات تو ماننی نہیں، کسی بڑے عالم سے تو سبق لینا نہیں، کسی منجے ہوئے استاذ کی خدمت میں دو زانو بیٹھ کے زانو تلمذ تاہ کر کے علم حاصل کرنا نہیں. بس ہم پڑھ رہے ہیں جی، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، حدیث لکھی ہوئی ہے اور بات کیا ہے. اردو میں تراجم چھپ گئے، ترجمہ کرنے والے لوگوں نے یہ کیا کہ حدیث کا ترجمہ تو لکھ دیا لیکن جہاں مشکلات تھی ان کا حل ساتھ نہ لکھا. ایک اردو داں آدمی جو ہے وہ صرف ترجمہ پڑھتا چلا گیا لیکن مشکلات حدیث کو نہ سمجھ سکا، تعارضات روایت کو نہ سمجھ سکا، اور ان کے جو جوابات دیے تھے سلف صالحین نے اور ائمہ محدثین اور ائمہ مجتہدین اور ائمہ فقہاء رحمہم اللہ نے، وہ ترجمے والے نے تو نقل نہیں کی، اس کا کام تو تھا ترجمہ کر دینا. اس نے صرف ترجمہ تو کر دیا ابن کثیر کا، اس نے ترجمہ تو آپ کے سامنے مثال کے طور پر مشکاہ شریف کا ترجمہ کر کے دے دیا آپ کو، یہ مشکاہ شریف، یہ جناب ترمذی شریف، یہ جناب نسائی شریف، یہ جناب بخاری شریف ہے اردو ترجمہ. اب اردو داں بیچارے کو، اس کو کیا پتا غریب آدمی کو کہ احادیث کا مسئلہ کیسے ہوتا ہے. اس نے تو ساری زندگی اس علم کے ساتھ مست ہی نہیں کیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اصول حدیث کیا ہوتے ہیں. اس نے ترجمہ پڑھا اور جب دماغ کو ٹھوکر لگی اور دو چار مقامات پہ مسئلہ سمجھ نہ آیا نعوذ باللہ، پھر وہ انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو. اور جن لوگوں نے علم کو حاصل کیا ہوتا ہے اسی لیے حکم ہے کہ فاتوا البیوت من ابوابها، کہ جب کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو دروازے سے داخل ہوں، یہ نہیں کہ پیچھے سے دیوار پلانگ کے اندر آ جاؤ. اگر تم علم کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر علم کے دروازوں سے آؤ. علم کے دروازے علماء ہوتے ہیں. تو اب جناب بڑا آسان مسئلہ ہے کہ بھائی مدینہ باغ میں کئی دفعہ حضور انصاریوں کے باغوں میں تشریف لے گئے ہوں گے. مدینہ منورہ کی زندگی میں آپ کبھی اس کے باغ میں تشریف لے گئے، کبھی اس کے باغ میں تشریف لے گئے، کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا اگر ایک واقعہ ہے تو نقل کرنے والے چونکہ 10 آدمی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے الفاظ میں قصہ نقل کر دیا. اچھا مثال کے طور پر آپ قرآن کو کھول لیں، چلو حدیث کا تو انکار کرتے ہیں نا جی، آپ قرآن مجید کو کھول کے الف سے لے کر یہ تک جتنی صورتوں میں لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا قصہ آیا ہے وہ ساری آیتیں اکٹھی کر، ساری آیتیں جو ہیں جمع کر، جس صورت میں قوم لوط کا ذکر ہے نا جی وہ ساری اکٹھی کر. نعوذ باللہ پھر آپ کہیں گے قرآن میں بھی تعارض ہے، کیونکہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ بھی فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی دوڑے، فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم فقال الا تاکلون. آپ نے ان کے آگے کھانا رکھا، ان نے نہ کھایا تو آپ نے کہا کیا بات ہے تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھانا کھانے سے پاک ہیں،
ایک تو ہم نے آپ کو بشارت دینی تھی کہ اللہ آپ کو بچہ عطا فرمائیں گے، اور انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہو، وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہے، ان کا گھرانہ موجود ہے، اور تم ان پہ عذاب کرنے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نہ گھبرائیں، الا آل لوط، ہمیں حکم یہی ہے ان پہ نہیں ہوگا، انا مجوہم اجمعین، ان کو تو نکالا جائے۔ اچھا، دوسری جگہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب فرشتے آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے تو قوم لوط میں کوئی گھرانہ ہی نہیں پایا، ایک مسلمان گھر تھا صرف حضرت لوط علیہ السلام کا، ان کو نکالا گیا لیکن ان کی بیوی پر بھی عذاب آ گیا۔ یہاں ہے کہ جا رہے ہیں، وہاں ہے کہ ہلاک برباد کر کے واپس آگے قصہ سنا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ بھی فرشتے ابھی آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہمیں قوم لوط کی طرف اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے، ہم نے ان پر عذاب کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہی فرشتے جب آئے تو ان کا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین الا آل لوط، کہ اس میں تو کوئی گھر ہی نہیں تھا، صرف ایک گھر تھا مسلمان کا، لوط علیہ السلام کا، ان کے گھر والوں کا، ان کو نجات مل گئی۔ تو اب اگر ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیں، اور ایک آدمی اللہ معاف کرے جس کا قرآن پر نظر نہ ہو، یا قرآن اس نے کسی صحیح معنی میں استاد سے نہ پڑھا ہو، تو وہ کہے گا عجیب بات ہے، یعنی اللہ کے قرآن میں بھی ایک بات ہے، یعنی ایک جگہ فرشتے جانے کا ذکر کر رہے ہیں، ایک جگہ فرشتے آنے کا ذکر کر رہے ہیں، اور جس کا اللہ کے قرآن پہ نظر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی خدا کے بندے، قرآن اترا ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو سمجھو، قرآن ابراہیم الخلیل پہ تو نہیں اترا نا، قرآن اترا ہے حضرت محمد الرسول اللہ پہ، اور میرے مدنی پاک کے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے نبی پاک کی امت کو عبرت کے لیے واقعات سنا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ پیش آیا، لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ پیش آیا، نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ پیش آیا، صالح علیہ السلام کے ساتھ یہ پیش آیا۔ تو مقصد تو صرف واقعات سنا کے عبرت دلانا ہے، کوئی ترتیب بیان کرنی تو نہیں ہے۔ کبھی ایک بات پیش فرما دی، کبھی دوسری بات پیش فرما دی، اعتراض تھوڑا ہے۔ مقصد تو صرف یہ ہے کہ حضور کی امت کے لیے ایک موعظت ہو جائے، ان کے لیے عبرت پکڑی جائے کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا۔ ایک جگہ ابتدائے قصے کا ذکر آ گیا، ایک جگہ وسط قصے کا ذکر آ گیا، ایک جگہ انتہائی قصے کا ذکر آ گیا۔ مقصود بیان جو تھا وہ عبرت اور موعظت اور ہدایت۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھ لیں، ایک جگہ آپ پڑھیں گے اللہ نے فرمایا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تم دونوں جاؤ کہ فرعون تجاوز کر چکا ہے حد سے، یعنی حکم دونوں کو ہو رہا۔ اور ایک جگہ حکم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو ڈرتا ہوں، مہربانی کرو میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیجو۔ وہاں ایک کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں اللہ دونوں کو حکم دے رہے ہیں۔ وہاں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ، اذهب الى فرعون، تم جاؤ اکیلے۔ انہوں نے کہا اللہ میاں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ میرا اللہ وشدد اذری، میرا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج کے میرا کندھا مضبوط کر لے، اس کو بھی میرے امر میں شریک کر لے تاکہ وہ بھی میرا ساتھی بن جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تم نے جو مانگا ہے ہم نے دے دیا، تمہارے بھائی کو بھی ہم نے نبی بنا دیا۔ اب ایک جگہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے، ایک جگہ کہتا ہے حکم ہی دونوں کو ملا ہے کہ دونوں جاؤ۔ تو مقصد بیان کیا ہے کہ بھی ایک جگہ واقعے کی ابتدا کا ذکر ہے، ایک جگہ واقعے کے درمیانے و حالات کا ذکر ہے،
اور ایک جگہ واقعات کے انتہا کا ذکر ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا تو زمانہ گزر گیا، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، اور ان کے بعد زمانہ آیا رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا۔ تو مقصود تو بیان عبرت ہے، کوئی ترتیب سے قصہ تو سنانا نہیں تھا، کوئی قصے کی کتاب تھی کہ ترتیب ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اب جن لوگوں کا قرآن پاک اور قرآن پاک کے اسلوب بیان، قرآن پاک کے طرز بیان، قرآن پاک کے طرز استدلال پر نظر ہوتی ہے، وہ الحمدللہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، پھر ایسے بدبخت لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک پر بھی اعتراض کر دیے، انہوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، قرآن پاک کا بھی انہوں نے یقین نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی ایک دشمن ہو تو اس کا رونا روئے نا جی، مشکل تو بڑی یہ ہے نا کہ ہر طرف سے دشمن ہے نا۔ ایسی حدیثیں جب وہ پڑھتے ہیں تو انہی حدیثوں کو لے کر بعض روافض جو ہیں، جنہیں تم شیعہ کہتے ہو، اصل تو رافضی ہے نا، تو یہ جو ہے روافض وہ کہتے ہیں دیکھو جی کہ حضرت عمر نے حضور کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی۔ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو حضرت عمر کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی، تو حضرت عمر نے وہ گوشہ جو تھا لے کے حضور کے سامنے زمین پہ مارا اور اس کی کھجوریں ٹوٹ کے قبل رسول اللہ حضور کی طرف جا پڑی اور کہنے لگا اِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَٰذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ تو اس نے قرآن پر اعتراض کیا، اس نے نبی کی مخالفت کی اور حضور کے سامنے گستاخی کی۔ انہوں نے کہا دیکھو جی آپ اگر ایک بات کریں اور ایک آدمی آپ کے سامنے وہی گوشہ زمین پہ مار دے تو یہ کوئی ادب ہے؟ ایسی باتوں کو نکال کے انہوں نے ذہن بنایا حضرت عمر کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو ہمیشہ کہ جتنے روافض ہیں شیعہ ہیں، ان کا اصل جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھنا، ان کا اصل ہے یہود اور مجوس، ان سے اصلاً یہ نکلے، اصل وہی سے چلیے، وہی یہود مدینہ جو خیبر میں گئے، پھر ان سے یہودیت سے عبداللہ ابن سبا نکلا، حسن ابن سبا نکلا، یہود اور مجوس کی آمیزش سے وہ لوگ نکلے، انہوں نے اس رفض کی بنیاد رکھی، اور ان کو جو بغض تھا میرے پاک نبی سے اور حضرت عمر سے وہ واضح ہے، کیونکہ میرے مدنی پاک نے انہیں نکالا تھا مدینے سے خیبر، اور عمر نے خیبر سے بھی دھکا دے کے پورے جزیرے عرب سے نکال دیا، تو ان کو سب سے بڑا بغض جو ہے وہ ہے ہی میرے مدنی پاک سے یا عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھی انہوں نے ہمیں نکالا تھا، اور وہی انتقام لینے کے لیے آج تک ان کے دماغوں میں وہی کیڑے کلبلا رہے ہیں، اور آج تک انہوں نے اپنے ملک کا جو نقشہ بنایا ہوا ہے اس میں دکھلایا ہے کہ مدینہ منورہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا ہے، وہی زہر جو بھرا ہوا ہے اور وہی عصبیت جو بھری ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی کے زمانے سے وہ آج تک چلی آ رہی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں انہوں نے ایسی روایات کو ڈھونڈا اور پھر اہل سنت والجماعت کو دکھایا کہ جناب یہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ انہوں نے حضور کے سامنے ایسے کر دیا، اور میاں اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایک طرف وہ حضرت کی تعریف کریں گے، پیغمبر کی تعریف کریں گے، تاکہ جتنا جتنا حضور کی شان بڑھاتے جائیں گے اتنی اتنی عمر کی گھٹاتے جائیں گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، حالانکہ اگر حضور کو مانتے تو پھر عمر کو نہ مان لیتے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا ایمان ہے تو ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر تو یعنی بغیر سوچے سمجھے ایمان ہے، کیونکہ دونوں خلفاء رسول اللہ ہیں، دونوں وزراء رسول اللہ ہیں، اور دونوں اصحار ہیں، ابی بکر کی بیٹی بھی حضور کے گھر میں ہے، عمر کی بیٹی بھی حضور کے گھر میں ہے۔ آج اگر ایک آدمی صرف قوم قریش کا دعویٰ کر کے قریشی بنے وہ تو ہمارے لیے واجب الاحترام ہو،
آج ایک آدمی اگر اپنے آپ کو حضرت حسن و حسین سے نسبت کر کے حسنی حسینی سید کہلائے، وہ بھی ہمارے لیے قابل اعتماد ہو اور قابل احترام ہو۔ آج کوئی آدمی اپنے آپ کو حضرت علی سے نسبت کر کے علوی کہلائے، وہ بھی قابل احترام ہو، لیکن میرے مدنی کا سسر جو ہے ابی بکر، وہ قابل احترام نہ ہو، حضرت عمر قابل احترام نہ ہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک طرف تو صرف قوم کی نسبت کافی ہے کہ جی کچھ ہو جائے، حضرت گناہگار ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، داڑھی مڑاتا ہے، شراب کا گھونٹ بھی کبھی کبھی پی لیتا ہے، گھوڑے بھی دوڑاتا ہے، کتے بھی بڑے رکھتا ہے، شکار بھی سور کا کھیلتا ہے، لیکن سید ہے جی، سید سردار ہے، صحیح غلام تھی اسے۔ ادھر تو اتنا احترام ہے اور ادھر حضرت ابی بکر جو حضور کا اتنا قریبی ہے، وہاں احترام والا دماغ کیوں خراب ہو جاتا ہے آخر آدمی کا، جس کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے۔ سیدنا عمر کی بیٹی بی بی حفصہ حضور کے گھر میں ہے، اور پھر جن کو پورے صحابہ میں شیخین کا لقب ملا ہے، اور جن کو حضور نے فرمایا اگر دنیا میں میرے کوئی وزیر ہیں تو وہ ابی بکر عمر ہے، آسمانوں میں اگر کوئی مجھے مشورہ دیتے ہیں تو وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین میں ہے تو ابی بکر عمر ہے۔ یہاں جناب غصہ کیا، وہی وہ یہودیت والی رگ پھڑکتی۔ ابی ابن عبداللہ ابن ابی کے جنازے کو پڑھنے کے لیے حضور پاک جب تیار ہوئے تو روکنے والا کون تھا؟ تو وہ غصہ ان کا نکل سکتا ہے کہ ان کے باپ پر جنازہ پڑھنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ تمہارے باپ کی قبر پر کوئی لڑے، دفن نہ ہونے دے یا جنازہ نہ پڑھنے دے تو تم اس کو بخشو گے؟ تو ان کا باپ دادا چونکہ وہی تھا، اس کے جنازے پر عمر تو لڑ رہا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جب اس نے ایک دفعہ حضور پاک سواری پہ گزر رہے تھے اور اس منافق نے، یہودی نے کہا کہ حضور اپنی سواری پر ہماری مجلس سے نہ گزرا کرو، گندی گندی مٹی اور ہوا اڑاتے ہو ہمارے منہ میں آتی ہے۔ تو حضرت عمر تو تھا جس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعنی، مجھے چھوڑ، حضرت نے کہا حضرت المنافق، اس بدبخت کی میں گردن اڑا دوں، میرے مدنی پر اعتراض کرے۔ اور پھر ان کو یعنی خیبر سے نکال کے جزیرت العرب سے باہر پھینکنے والا کون تھا؟ عمر۔ بیت المقدس سے ان کا زور توڑنے والا کون تھا؟ عمر۔ مسجد اقصی کو آزاد کرانے والا اور صخرہ کو آزاد کرانے والا کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کو یہودی کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اس لیے جو بھی یہودیت اور مجوسیت کے جراثیم جس کے اندر ہوں گے، ان کے نزدیک تو حضرت عمر کا نام لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل جو مصیبت ہے وہ یہ ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں یہ تو خیر بیچارے ذاکروں کے چکر میں ہیں، جاہلوں کے چکر میں ہیں، ان کے مرثیے سنتے ہیں، آلام اور مصائب سنتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو رونا شروع کرے تو دوسرے کو ویسے ہی رونا آ جائے۔ تو آپ تجربہ کریں، ایک آدمی ہنس سے سارے نہیں ہنس پڑتے۔ اب ایک آدمی جو خام خواہ رونا شروع کر دے، اور جناب جھوٹے قصے، فرضی کہانیاں، آلام، مصائب اور من گھڑت روایات اور تمام دنیا کے موضوعات، مکذوبات اور ایسے ایسے ترتیب سے انہوں نے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا نہیں ہے بعض لوگوں کو ہیر رانجھے کا قصہ سناؤ تو رو رہے ہوتے ہیں، لیلا شروع کر دو تو اس میں رونا شروع کر دیں گے۔ لیلا مجنوں کا قصہ جو سنا اس سے ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے ان کی لڑکی تھی، لیلا بیچاری نکل گئی۔ یعنی اتنا دکھ ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ شاید ان کی لڑکی تھی اور کیسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اور خدا کے بندے، کوئی عرب کا آدمی تھا، طائف کے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، کوئی قصہ تھا ایک زمانہ جاہلیت کا، بات ختم ہو گئی۔ کون سا وہ دین ہے، ایمان ہے کہ اس کو ہم لے کر اپنے محفلوں میں، اپنی کتابوں میں پڑھتے پھریں؟ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ روایات پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عمر نے کیا کیا، فاخذ عزکن، کہ اس نے حضور کے سامنے زمین پہ مارا، اور اس سے کچھ کھجور کے دانے ٹوٹ کے قبل رسول اللہ، حضور کی طرف بھی گرے، اور کہا کہ انا لمسئولون عن ھذا یوم القیامہ، کہ ہم اس کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، ما والتمر،
انہوں نے فرمایا نعم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو یہ روایت. اچھا اسی طرح پھر وہ دوسری روایت ڈھونڈتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا کہ کاغذ اور قلم لے آؤ اور میں کچھ لکھ دوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، بس جی ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، آپ کے لکھنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا دیکھو حضور کا انکار کر دیا. یہ ساری روایات پھر اکٹھی کرتے ہیں اور ہمارے عام لوگوں کو سنواتے ہیں اور عام اذہان کو خراب کرتے ہیں اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ایک ذہن بناتے ہیں. پہلے آدمی ذہن بناتا ہے، فاؤنڈیشن کوئی عمارت بنانی ہو نا، آپ نے پہلے آپ بنیاد بناتے ہیں، پھر آپ دیواریں کھڑی کرتے ہیں، پھر درمیان میں کمرے بناتے ہیں، پھر آپ کہیں دروازے لگاتے ہیں، کہیں کھڑکیاں لگاتے ہیں. وہ پہلے ایسے تمہید باندھتا ہے کہ دیکھو جی حضور پاک کا کتنا بڑا شان ہے. اچھا آپ وہ کہتا ہے دیکھو حضرت آپ بتائیں حضور کا کوئی گستاخی جو کرے بھلا وہ بھی مسلمان ہے؟ تو ہر آدمی کہے گا نعوذ باللہ حضور کا گستاخ، حضور کا گستاخ تو کافر ہے، حضور کا گستاخ زندیق ہے، حضور کا گستاخ جو ہے وہ تو واجب القتل. کس طرح ذہن بنا. اچھا وہ کہے گا دیکھو جی انصاف کرو، آخر حضور کے سامنے جو کوئی آدمی ایسے مارے اور کہے گا اس سے پوچھا جائے گا اس سے بڑی گستاخی ہے بلا. حضور کہیں کہ کاغذ لے اور وہ کہے نہیں بس ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے. اچھا ایک روایت میں یہ آ گیا کہ ایک صحابی نے کہا کہ بھائی آدمی جیسے بیماری میں آدمی کو کبھی بیماری کی شدت ہو جاتی ہے نا جی، تو بھولی بھولی باتیں کرتے ہیں. تو باتیں کر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بھائی وہ یعنی بیچارہ بخار کی شدت کی وجہ سے بہک رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ میرے بھائی گزارش یہ ہے اگر ایسی باتوں کو ہم اگر جمع کریں تو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ ایک دفعہ میرے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک میں، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سو رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں. آپ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے. حضور نے آ کے جگایا، آپ نے فرمایا اٹھو 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 نماز پڑھو. حضور نے جگایا اور فرمایا کہ اٹھو نماز پڑھو تہجد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اٹھنے کا حضور ہم نہیں پڑھتے، کہا ہم نہیں پڑھتے. انفسنا بید اللہ، ہمارے نفس کے اللہ کے ہاتھ میں، چاہے گا تو ہمیں اٹھائے گا، نہیں چاہے گا تو ہمیں نہیں اٹھائے گا. آپ نے ہمیں کیوں اٹھا دیا؟ حضور واپس گئے اور اپنے ران پہ حضور نے ہاتھ مارا کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ دیکھو انسان کیسا جھگڑالو ہے کہ ہم نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے کیوں اٹھاتے ہو. حضور جناب افسوس کرتے ہوئے تشریف لے گئے. تو اب حضرت علی نے جی یہ کہ اس کو بھی آپ کہیں گستاخ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی، اللہ کا نبی گھر میں آ کے اٹھا رہے ہوگے تو ہم نہیں اٹھتے، اور اللہ نے اگر ہمیں چاہا تو اٹھا دیں گے، جگا دیں گے، ہم نماز بھی پڑھ لیں گے. اللہ نے نہ چاہا تو ہم سو جائیں گے. آپ ہمیں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ یہاں پھر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ جو فتویٰ حضرت علی پہ لگائیں ہم تیار ہیں حضرت عمر پہ لگانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ بھئی اور شادی نہ کرے. اس نے کہا نہیں میں شادی کرتا ہوں، اور کرتا بھی ابھی جہل کی بیٹی سے ہوں جو سب سے بڑا دشمن ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا. حضور کو مسجد میں آ کے خطبہ دینا پڑا، صحابہ جمع ہو گئے، حضور نے خطبہ کھڑے ہو کے دیا اور فرمایا عجیب بات ہے کہ اتجمع بنت عدو اللہ، کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کو تم محمد مدنی کی بیٹی پہ نکاح کر کے لا رہے ہو، بیوی بنا کے لا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ حتیٰ کہ حضور اتنی ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا اگر تمہیں شادی کا اتنی شوق ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو. پھر حضرت علی کو خیال آیا تو انہوں نے کہا اچھا میں شادی نہیں کرتا. تو اب جناب اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیں گے حضرت علی پر؟
جو آپ حضرت علی کے بارے میں کہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے ساتھ ہیں. پھر اصل بات سمجھیں، یہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. مثلا آپ کا بیٹا سو رہا ہے، آپ کی بیٹی سو رہی ہے، آپ کئی دفعہ بیٹے کو جگا دے، اٹھو بیٹا اٹھو نماز کا وقت. نہیں ابا جی میں نہیں اٹھتا. آپ کہتے ہیں خدا کے بندے اٹھو، آپ رضائی نکال کے کھینے والی رضائی پھر ڈال دیتے. آپ پھر اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں اٹھتا. وہ کہتے ہیں اٹھو تم نے مدرسے جاؤ. میں نہیں جاتا مدرسے، جاؤ تم چلے جاؤ. تو اب کیا کہو گے؟ بس گستاخ ہے. بھائی نیند ہے، غلبہ ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، آپس میں حجت ہے، پیار ہے، ایسی باتیں گھر میں ہو جاتی ہیں. یہ تو پیار اور محبت کی باتیں ہیں، کوئی اس کا مقصد دشمنی نہیں ہے. جب اس کی نیند کھل جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں ابا جان میں جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں سکول. اس وقت ایک نیند کا خمار ہے انسان پہ، ایک نیند کا غلبہ ہے. سارا دن حضرت علی محنت کرتے رہے، رات کو سوئے، حضور نے تہجد کے لیے جگا دیا، بیٹے تھے، حجت کر کے بعد کہہ بیٹھے. نعوذ باللہ کو گستاخی تو نہیں تھی حضور کے شان میں؟ اگر گستاخی ہوتی تو اللہ کی طرف سے قرآن نہ نازل ہو جاتا فوراً. ایک بچے کا پیار تھا، ایک بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ حجت تھی، ایک لاڈ تھا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن مبارک میں آ گئی کہ بھی جب 4 شادیاں جائز ہیں تو پھر میں دوسری کیوں نہ کروں. اور اگر دشمن کی بات ہے تو دشمن مر گیا، بیٹی مسلمان ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اگر اس کے بیٹے حضرت اکرمہ کو پناہ مل سکتی ہے اور وہ بطل الاسلام بن سکتا ہے تو اس کی بیٹی بھی میری بیوی بن سکتی ہے. کیا ہو گیا؟ تو بات ختم ہو گئی. اب حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ جب ان کو بات سمجھ آ گئی انہوں نے کہا حضور میں دوسری شادی نہیں کرتا. بس اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیرت میں آ گئے کہ حضور ہم کتنے دن کے بھوکے اور ملا ہمیں کیا کھجور اور پانی کا گھونٹ آپ نے فرما دی، اس کا بھی قیامت میں سوال ہوگا، پھر تو ہم مارے گئے. تو یہ کوئی گستاخی یا بے ادبی نہیں تھی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اظہار تعجب تھا کہ حضور ہم اتنے دن کے بھوکے ہیں کہ آپ بھی فاقہ سے، ابھی بکر بھی فاقہ سے، میں بھی فاقے سے، انصاریوں کے باغ میں ہم آئے، ہم نے سوال کیا اور ملا ہمیں کیا کھجور اور پانی، اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کیسے بچیں گے اور کیسے چھوٹیں گے؟ یہ تو قیامت کا خوف اور اظہار تعجب تھا، کوئی گستاخی تو نہیں تھی حضور کی شان میں. اگر کوئی بات ہوتی تو حضور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار فرماتے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو جاتا. کوئی معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف ایک اظہار تھا، ایک تعجب تھا، ایک حیرت تھی. نعوذ باللہ کوئی حضور کی شان مبارک میں کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کی توہین یا قیامت کے انکار کا کوئی پہلو نہیں نکلتا تھا. یہ تو ایسے ہے نا جی کہ جیسے مثلا آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہو اور اس نے مثال کے طور پر یہ ایک ڈبہ ہے، اس میں پتہ نہیں یاد نہیں 5 رومال ہیں 10 ہیں کتنے ہوتے ہیں اللہ جانے، اور آپ نے رکھا ہو اور جب آپ شام کو جائیں اور اس کے سامنے اس سے رومال نکال کے گننے بیٹھے اور کہے بھائی ایک کم ہے، وہ کہے یار عجیب بات ہے، اب یہ بھی گننے والی چیز تھی، بتا یہ تم گننے پہ آ گئے تو پھر تو نوکری میں نے کر لی. تو اب اس کو ہم گستاخی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے حیرت کہ جب اتنی معمولی چیز پر بات آ جائے تو اگلا آدمی اس پر اظہار کر دیتا ہے اپنے تعجب کا، ورنہ اس کے اندر نعوذ باللہ کوئی کوتاہی یا کوئی بے ادبی یا یہ پہلو کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوں گے جن کے بغیر حضور کھجور کھانے بھی تشریف نہ لے جائیں، جن کے قرب کا یہ عالم ہو، جن کے تعلق کا یہ عالم ہو، کہ جن کے مرتبے کا یہ عالم ہو کہ حضور اپنی بھوک کے لیے باہر تشریف لے جانے پر میں ابی بکر کو بھی بلاؤ، عمر کو بھی بلاؤ رضی اللہ عنہما، جن سے اتنا تعلق ہو، اتنا عظمت ہو، اتنا پیار ہو، ان سے ایسی باتوں کا اظہار جو ہے وہ حیرت کا اظہار ہے، تعجب کا اظہار. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ کاغذ قلم، تو حضرت عمر نے کہا حضور کی تکلیف کا وقت ہے، حضور کی بیماری کا عالم ہے، اور اس وقت ہم حضور پاک کو لکھنے کی تکلیف دیتے رہیں. جب اللہ کا قرآن آ گیا ہے تو قرآن مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، بات ختم ہو گئی. بھئی تکلیف نہ دو حضور کو، آرام سے رہنے.
آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں ایسے ایسے واقعات ہیں. مثلا میرا اپنے دوست کا قصہ ہے. اس کے والد نے بہت بڑا امیر آدمی تھے, ہماری برادری کے لوگ تھے, تو بہت بڑے امیر تھے اور ڈاکٹر تھے. میرا دوست ہے, عزیز ہے, میرا بھائیوں کی طرح ہے مجھے ماشاءاللہ, اور ہماری قوم سے ہیں, برادری سے ہیں. ان کے باپ ڈاکٹر تھے اور وہ بہت بڑا آدمی تھا ماشاءاللہ, اور شہر میں ماشاءاللہ اور بہت بڑی جائیداد تھی. انہوں نے دوسری شادی کر لی. جب دوسری شادی کر لی, اس سے جو بیوی بچے تھے وہ زیادہ قریب ہو گئے ڈاکٹر صاحب کے. پہلی بیوی بچے ذرا دور ہو گئے. جب دوسری بیوی آتی ہے تو پھر لازمی بات ہے, اگر فرق تو آتا ہے نا گھروں میں, پھر اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ باپ جو تھا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے ڈاکٹر صاحب, تو انہوں نے اس اپنے پہلے بیٹے کو اور پہلی بیوی کو بلایا جب وہ بیماری کے عالم میں تھے اور اس گھر میں تھے جہاں دوسری بیوی تھی. اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ کوئی وکیل کو لے آؤ, کسی عرضی نویس کو لے آؤ اور اسٹامپ بھی لے آؤ, تاکہ میں اپنی زندگی میں وصیت نامہ تمہیں لکھ کے اور تحریر لکھ کے دے دوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت کے بعد یہ دوسری بیوی اور میرے دوسرے بچے جائیداد پہ قابض ہو جائیں اور تم بیچارے محروم ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان, ہمیں آپ کی زندگی پیاری ہے, اللہ آپ کو صحت دے, شفا دے, ہم کاغذ کیوں لکھوائیں؟ جو نصیب ہے دیکھا جائے گا, جو نصیب ہے ہمارے مقدر میں ہے وہ دیکھا جائے گا. آپ بیمار ہیں اور آپ ان کے گھر میں ہیں, یہاں ہم وکیل لائیں گے, عرضی نویس لائیں گے, تو وہ آپ سے بدزن ہوں گے. ان کی بدزنی سے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے. ہمیں آپ کی زندگی پیاری ہے, ہمیں جائیداد لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ آپ کو شفا دے. تو حیا والے بیٹے تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا نکلا بیچاروں کا؟ باپ مر گیا اور ان دوسروں نے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. یعنی وہ غریب 22 سال تک مقدمے لڑتا رہا اور بیچارہ یہاں مکے میں آ کے میرے پاس رہا غریب, کہ پوری جائیداد ان نے چھین لی. اور اللہ نے رحمت کیا, بہرحال اللہ نے مدد فرمائی, اب تو سب کچھ مل گیا, اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا, یہ تو 1400 سال کے بعد ایک بلوچ جاہل قوم کے آدمی کا اپنے باپ کے متعلق اتنا احساس تھا کہ اپنی جائیداد چھوڑ دی, لیکن باپ کے آرام کا خیال کیا کہ ابا جان نہیں, آپ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ شریعت کے خلاف ہے, لکھوا لیتے, شریعت یہی کہتی ہے, شریعت کے خلاف ہے, لیکن ادب کہہ رہا تھا ان کا. ان کے دل کے جذبات تھے کہ ہم جائیداد کو مقدم سمجھیں. آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے خاندان جو شریفوں کے خاندان ہیں, کبھی باپ بیمار ہو, بیٹے کو بلائے, بیوی کو بلائے کہ بھائی لے آؤ میں کچھ لکھ, تو کہتے ہیں جی اللہ آپ کو صحت دے, چھوڑے لکھنے لکھانے کی کیا ضرورت ہے, اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کا سایہ ہم پہ قائم رکھے, اللہ آپ کا سہارا ہم پہ قائم رکھے. یہ دنیا آنی جانی ہے, لکھی گئی تو کیا ہے, ملے گی تو ملے گی, نہیں ملے گی تو ملے گی, آپ اپنی صحت کا فکر کریں. تو اسی ادب سے حضرت عمر نے کہا اللہ کا قرآن موجود ہے, کیوں حضور کو پریشان کرتے ہو؟ یہ کوئی گستاخی یا انکار تو نہیں تھا, یہ تو پیار اور محبت کا ایک انداز تھا. اس لیے اب دشمن پر جو مرضی آئے بنا لے. اس لیے ہمیشہ ان روایات کو جب پڑھا کریں تو ایسے ایسے معاملات, اگر دماغ میں خلجان پیدا ہو جائے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ فوراً کسی عالم سے رجوع کریں, فوراً کسی اہل علم سے رجوع کریں. اگلے دن ایک آدمی قرآن شریف لے کے آ گیا, کہنے لگا جی کہ یہ جو آیت ہے اولئک الذین یدعون یبتغون یبتغون الیہم الوسیلہ, کہنے لگا اس کا ترجمہ غلط ہے, کیونکہ اس کا وسیلے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اس لیے کہنے لگا جی قرآن میں ترجمہ ہی غلط ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. کہ اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ پکڑنا چاہتے ہیں, وہ تو اللہ کی رحمت طلب کرنا چاہتے ہیں, اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں, وہ تمہارا وسیلہ کیسے بنے, وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے. تو اب چونکہ اس بیچارے کا عقیدہ ٹوٹتا تھا, وسیلہ ثابت نہیں ہوتا تھا, اس نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط ہے. میں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں کہ اس سارے قرآن کے ترجمے میں یہی آیت تمہیں سمجھ آئی کہ غلط ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ تم ابن کثیر کھول کے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لو, ابن جریر کھول کے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لو, تم اس پر اور دیگر علماء کرام کے ترجمے کھول کے دیکھ لو. جب 10-15 تفسیریں دیکھو گے, حضرت ابن عباس کا قول دیکھو گے, حضرت مجاہد کا دیکھو گے, حضرت اکرمہ کا دیکھو گے, تمہیں تسلی ہو جائے گی کہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور پھر اگر ان پہ تہمت لگانی ہے تو پھر ابن عباس تک چلو,
اگر انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اور اس عالم نے بھی یہی ترجمہ کیا، وہ ترجمہ تو ٹھیک ہے، پھر ہماری غلطی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایسی روایات کے نقل کرنے کے بعد جو اللہ معاف کرے جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے نا جی، پھر وہ کہانی سے کہانی بناتا۔ آپ نے دیکھا نہیں، وکیل جب مقدمہ لڑتا ہے تو وہ بھی تو لفظوں کی جنگ کرتا ہے نا، لفظوں کی بحث کرتا ہے نا جی۔ ہاں تو آپ نے جناب جب واقعہ دیکھا تھا ایک دفعہ ساری زندگی میں، اللہ مجھے آئندہ بچائے، محفوظ رکھے، اور اللہ آپ کو بھی بچائے، مجھے بھی بچائے، ساری زندگی میں ایک دفعہ مجھے بھی گواہی دینی پڑ گئی، ساری زندگی میں نے کوشش بڑی کی اللہ کرے گواہ نہ بنوں۔ جناب وکیل صاحب نے جو جرح کی نا جی، اللہ پاک رحمت فرمائے، اچھا وہ میں نے کہا کہ جی فلاں تاریخ تھی، مثال کا پرانی بات ہے، تو میں نے کہا کہ جی مثلا مثال کے طور پر 4 اگست کا یا 4 جولائی کا یہ واقعہ ہے۔ وکیل نے کہا کہ حضرت اب وہ بیچارہ ادب بھی کرے، میرا احترام بھی کر رہا ہو، اور اس وقت بدقسمتی سے اپنے گناہوں کے شامت اعمال کی وجہ سے ہم چیئرمین ویئرمین بھی ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ حضرت کی گزارش یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ 3 جولائی کا واقعہ ہے، آپ کے پاس کوئی ڈائری ہے، آپ روزنامچہ لکھتے ہیں روزانہ، آپ کو ڈیٹ بھی یاد ہے؟ اب میں کیسے جھوٹ بولوں، میں نے کہا بھی ڈائری تو میں نہیں لکھتا، تو سر کہا جی آپ ڈائری نہیں لکھتے تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ تاریخ آپ کو بطور خاص کیوں یاد رہ گئی آخر؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی فیور میں گواہی دینا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے تاریخ یاد رکھی ہے، یا باہر ابھی آپ کو وکیل نے یاد کرائی ہے؟ ورنہ اتنا پرانا واقعہ ہے اور آپ کو تاریخ کیسے یاد رہ گئی؟ خیر اللہ نے مہربانی کیا، آگے مولوی کی تو گز بھر کی زبان ہوتی ہے نا۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں پنجنر نہر ٹوٹی تھی، میں نے کہا بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا پنجنر نہر کا جو 2 کو ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ واقعہ، اس لیے مجھے تاریخ یاد رہ گئی۔ خیر وکیل کو تو میں نے، مولوی تو اس سے زیادہ بڑا زبان دراز ہوتا ہے نا، وہ زبان دراز ہوتے ہیں نا، مولوی بیچارہ کہ اس ہم تو دونوں کی روٹی زبان سے ہے، دونوں برادری ہیں ہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ بہرحال اس کو تو میں نے چپ کرا لیا، لیکن ایک دفعہ تو میرے پسینے چھوٹ گئے نا کراس ایگزامینیشن جب اس نے شروع کی، تو ایک دفعہ تو اس نے زمین پاؤں سے نکال دی نا، پھر ہم نے تو اپنی مولویت سے غلبہ اور اپنی تقریر اور خطابت کا ذرا زور ڈالا تو وکیل صاحب کے پھر چھکے چھوٹ گئے، تو اس لیے ہم ذرا اپنی عزت رکھ کے نکل آئے۔ لیکن میں توبہ کروں کہ اللہ میاں مجھے معاف کرنا، کبھی زندگی میں گواہی کیسی کون جواب دے دی، ایک نئی سے نئی بات جو نکال دو، کس کو یاد ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے اسی لیے ہوتا ہے نا کہ مظلوم بیچارہ روتا ہوا چلا جاتا ہے، ظالم ہنستا ہوا جا رہا، وکیل مضبوط ہو قاتل ہنستا ہوا چلا جائے گا، مقتول کے پوچھنے والا بھی کوئی۔ اب جناب جب ایسی آپ نے جی دیکھا تھا کہ اس نے لکڑی ماری، اس نے کہاڑی ماری، اس نے اچھا کتنی کلاڑیاں ماری، اب گواہ گن رہا ہوتا ہے۔ مثلاً اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے 2، اس نے کہا جی میڈیکل رپورٹ کہتی ہے اس کو 3 ضربے ہیں، یہ تو گواہ جھوٹا ہے، کہتا ہے 2 لگی ہیں، بس ختم ہو گئی۔ اس نے کہا جی جب اس نے قاتل نے حملہ کیا تھا، قاتل دائیں طرف تھا کہ بائیں طرف تھا؟ اب جو گواہی دینے جاتا ہے جس کے سامنے قتل ہو رہا ہو، پہلے وہ دائیں بائیں یاد رکھتا ہے بیچارہ، اس کے سامنے بندہ مر رہا ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، اس کو کیا پتا دائیں کھڑا تھا کہ بائیں کھڑا تھا، اس کو کیا پتا؟ اب آؤ گے وکیل نے کہا، اس نے کہا جی اس نے اپنے خیال سے ہی کہنا ہے، اس نے کہا جی وہ دائیں طرف تھا۔ اس نے کہا جناب مجسٹریٹ صاحب لارڈ آپ دیکھیں کہ رپورٹ ڈاکٹر کی کیا کہہ رہی ہے، وہ کہتی ہے چوٹ بائیں طرف ہے، اگر دائیں طرف تھا تو چوٹ ادھر سے کیسے لگی؟ گواہ جھوٹا ہے، گواہ صاحب ختم۔ اب اس قسم کی جب بحثیں آج اسی طرح لوگوں کو مذہب کے بارے میں بھی برگشتہ کیا جاتا ہے، میں نے مثال آپ کو عرض کی، ورنہ ایک آدمی بھی واقعہ سناتا ہے، میں حج پہ گیا الحمدللہ، میں نے طواف کیا، میں نے صفا مروہ دوڑا، میں نے 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد جناب الحمدللہ میں نے حلق کرایا، احرام کھولا اور گھر چلا گیا، پھر ہم نے 8 کو احرام باندھا۔ اب وہ جناب بحث شروع کر دے کہ اچھا جب آپ نے حلق کرایا تھا تو وہ نئی کی دکان کہاں تھی؟ وہ کہے جی مروہ کی طرف تھی۔ اچھا دکان نمبر 1 تھی کہ 3 تھی؟ اور تم جب بیٹھے تھے تو تمہارا رخ کعبے کی طرف تھا کہ تمہارا رخ ادھر تھا؟ کرسی کیسے لگی ہوئی تھی؟
کہ جی اب تو پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا. ایک کہہ دے گا نہیں جی نہیں بادشاہ آخر مکے کے حجام ہیں ضرور رخ کعبے کی طرف ہوگا، کیونکہ جب وہ حجامت کرتے ہوں گے تو آدمی کو کعبے کی طرف بٹھاتے ہوں گے. وہ کہے گا نہیں جی نہیں بالکل کعبے کی طرف. کہا یار جھوٹ بولتے ہیں، ان کے تو دروازے یوں کھلتے ہیں اور کرسیاں تو یوں لگی ہوئی ہیں، کعبے کی طرف کہاں تھا؟ بس ختم ہو گئی بات. وہ کہہ جی جھوٹا ہے، حج پہ بھی نہیں گیا. اب اس کا کوئی علاج ہے ہمارے پاس؟ اسی طرح باطل فرقے رافضی ہوں، شیعہ ہوں، خارجی ہوں، ایسے کھڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی رحمت سے صراط مستقیم پہ رکھے. اللہ ہر مسلمان کو صراط مستقیم پہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اللہ کا کرم ہوگا تو ہم بچ جائیں، ورنہ سوال پیدا نہیں ہوتا. ہم اپنے عقل سے، اپنے علم سے، اپنی قابلیت سے کبھی نجات نہیں پا سکتے. نجات ملے گی تو صرف اللہ کی رحمت سے. اس لیے جناب فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں صرف ان 3 چیزوں کے بارے میں تو بہرحال پوچھنی ہوگی کہ اتنا کپڑا جتنا سطر کو چھپا لے، اور او کسرتن اتنا ٹکڑا کھانے کا جس سے آدمی کی بھوک پوری ہو جائے، اور فرمایا کہ اتنی گٹھ یعنی اتنی چھوٹی موٹی جھوپڑی جس میں داخل ہو کے وہ گرمی اور سردی سے بچ جائے. اس کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، باقی تو سوال ہوگا. تفرد بھی احمد، اس روایت کے اندر جو ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہے، ان نے صرف روایت کی ہے. واللہ تعالی عالم علمہ وتم. دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور تمام مسلمانوں کے صراط مستقیم نصیب فرمائے. اس تو ہاتھوں پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو بھئی یہ پڑھا نہیں جاتا کیا مسئلہ ہے، سوال نہیں پیدا ہے. دونوں ہاتھوں پر، اچھا یعنی مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے، ایک ہاتھ سے کوئی بات نہیں، ایک ہاتھ سے کرو تو ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ سے کرو. کیوں ایسے؟ ابھی باقی صرف یہی مسئلے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالی باقی سب ہم نے حل کر لیا الحمدللہ. دنیا سے شرک ہم نے مٹا لیا، بت پرستی مٹا لی، قبر پرستی مٹا لی، کفر ہم نے مٹا لیا، بے نمازیوں کو ہم نماز پہ لے آئے. باقی یہ رہ گیا کہ ہاتھ ایک ہو یا 2 ہوں، اور اگر نماز میں ہم کھڑے ہوں تو کیسے کھڑے ہوں، اسی جھگڑا باقی رہ گیا. اللہ کے بندے دونوں ہاتھوں ٹھیک ہے، ایک ہاتھ ہو ٹھیک ہے، پاؤں زیادہ کھلے ہوں ٹھیک ہے، جگہ تنگ ہو تھوڑے کھلے ہوں ٹھیک ہے، سب اللہ قبول منظور فرما لے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حرم میں آنے کی توفیق دے، ہمیں نماز کی توفیق. اللہ ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے محفوظ رکھے. بیت اللہ کے اندر عورت کو جانے میں کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ ہاں حدیث ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا کعبے کے اندر جانے کا دل چاہے تو حتیم میں نماز پڑھ لیا کرو، گویا یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اندر جانا جائز ہے. اگر اندر جانا جائز نہ ہوتا تو حضور حتیم کے اندر بی بی صاحبہ کو داخل ہونے کا مشورہ نہ دیتے، کیونکہ جیسے کعبے کا اندر ہے وہی کعبے کا حصہ تو باہر ہے نا، وہی گویا کعبے کا اندر کا حصہ ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اندر جاؤں تو اندر جانے کے بجائے حتیم میں چلی جاؤ، گویا تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھ لی. ایک بچہ اگر کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور مر گیا، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ مومن کا بچہ مومن کے ساتھ ہوگا، کافر کا بچہ کافر کے ساتھ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک اعراف، ایک مقام ہوگا، اس میں رکھا جائے. بہرحال اس معاملے میں 2 قول ہیں جو میں نے عرض کر دی. اگر امام صاحب نماز یا میں امام بن کے نماز پڑھا رہا ہوں اور میرا وضو ٹوٹ جائے، آپ نماز چھوڑ دیں، اسی وقت توڑ دیں، کوئی پیچھے آدمی جو ہے وہ امام بن جائے. ایک آدمی اگر کسی نمازی کے آگے سے گزرے تو اس کو روکا جائے، ہاں روکا جائے. اگر وہ سجدے کی جگہ سے گزر رہا ہے تو روک دیا جائے. ہمارے ہاں جو لوگ عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ ٹانگیں نکال کے زمین کے زیادہ قریب ہو جاتی ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. عورت اور مرد کی نماز میں بالکل کوئی فرق نہیں، لیکن بہت سارے مقامات پہ فرق ہے. عورت حیض کے دنوں میں نہیں پڑھے گی، نفاس کے دنوں میں نہیں پڑھے گی. عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا صرف ہاتھ اور پاؤں کھول سکتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں کھول سکتی نماز میں. اور مرد اگر صرف اس کا سطر چھپا ہو، سارا بدن بھی کھلا ہو تو نماز ہو سکتی ہے. تو بڑا فرق ہے.
اور اسی طرح عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے جیسے مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے صف آخر افضل ہے. کیوں؟ تاکہ عورت زیادہ سے زیادہ چھپی ہوئی رہے اور اس کے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے، بس. ورنہ کوئی رکوع اس نے بھی کرنا ہے، سجدہ اس نے بھی، یعنی جتنا وہ اپنے بدن کو جتنا. اب جس حضور نے منع فرمایا نا کہ آدمی ایسے سجدہ نہ کرے جیسے کتا بیٹھتا ہے، یعنی ہاتھ ڈال دینے ایسے، وہ منع ہے. لیکن اگر یہاں ہاتھ آ جائیں تو منع نہیں، یا تھوڑے سے اٹھے ہوں تو پھر منع نہیں. اپنا ایک آدمی آئے تھے، بیمار تھے، حج کیا، عرفات گئے، بیمار ہو گئے، مینا میں آ گئے، لیکن باقی ارکان پورے نہ کر سکے. انشاءاللہ ان کا حج تو ہو گیا، لیکن وہ اللہ توفیق دے تو آ کر اب طواف زیارت ان کے ذمہ باقی ہے، صفا مروہ بھی ان کے ذمہ باقی ہے جو شد ہے. طواف زیارت بھی کر لیں، صفا مروہ بھی دے لیں اور 2 دم بھی ادا کر لیں، ایک طواف زیارت مؤخر کرنے کا اور ایک مینا انہوں نے چھوڑ دیا. اور اگر پھر حج الحمدللہ، حج عرفات تو ہوا ہے، حج ان کا ہو جائے. مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، حنفی حضرات جو ہیں ان کے نزدیک پڑھنا ضروری نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام قرآن پڑھتا ہے ان میں آپ نہ پڑھیں. اور امام شافعی کے نزدیک ہر نماز میں مقتدی کا پڑھنا ضروری ہے. عشاء کی اذان اور جماعت کے درمیان وقت میں سنت پڑھنا بہتر ہے یا طواف؟ کوئی بات نہیں، طواف کریں تب بھی بہتر ہے، سنت پڑھیں، سنت غیر مؤکدہ ہے. اسی طرح طواف جو مرضی ہے کریں. فرض نماز کے بعد پڑھنے والے وظیفے جو ہیں، پڑھنے والے وظیفے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. اور جس کو اللہ توفیق دے آیت الکرسی، اور اللہ توفیق دے تو 3 دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کا پھیر بھی لیا. اور اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام، اسی طرح اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ سنت کے مطابق پڑھیں ہر نماز کے بعد، اللہ کی طرف سے بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ. فراست مومن سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بالکل آپ کی آنکھوں میں جو نور ہے کس نے دیا ہے؟ آپ کس سے دیکھتے ہیں؟ ابھی تو اللہ نے دیا ہے. تو اس کے دل کے اندر بھی اللہ ایک ایسا نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے وہ اندازہ کر کے ایک فیصلہ کرتا ہے. ایک دوست ہے میرے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. جتنے بھی مریض ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ایک آدمی 3 سال شادی کیا اور پھر شادی کرنے کے بعد اپنی عورت سے دور ہو گیا. 3 سال تک وہ اپنی عورت سے جدا رہا. 3 سال کے بعد اس نے عورت کو طلاق دے دی. تو اب عورت عدت گزارے گی؟ بالکل عدت گزارے گی. عدت گزارنا ضروری ہے، اس سے پہلے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. میرے پاس اپنا مکان ہے اور کام بھی ہے، میں نے اپنا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اور خود رباط میں رہتا ہوں. تو یہ جائز بھائی، رباط کسی غریب کو دے تو اچھی بات ہے. جب تمہیں اللہ نے اپنا مکان دیا ہے تو پھر بلا وجہ، کیونکہ رباط میں ہمیں یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے نا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کی، تبھی رباط ملتی ہے نا، غریبوں کے لیے ہوتی ہے نا. اس لیے بہتر ہے وہ جگہ کسی اور غریب کو دے دو اور آپ اور مکان میں رہ لو. جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو کیا ہے. میں نے اس سال عمرے میں آیا، حج کیا، قربانی نہیں کیا، قربانی کا پیسہ گھر بھیج دیا، گھر پر میری قربانی ہوئی. ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، بس بہت چکروں میں نہ پڑیں. میں حج پہ آیا، پتہ نہیں کیا عمرہ کیا، 3-4 حج عمرہ کیا اور رہ گیا، اور پتہ نہیں کیا ہوں. عمرہ کر سکتا ہوں بالکل، جتنا مرضی ہے. عمرہ نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی ہے کرو، جتنا مرضی ہے نہ کرو. میں میری رقم جمع ہے اور اس میں وہ فکس کر دیں کہ ہم آپ کو 7% دیں گے، یہ خالص حرام ہے. اسی کا نام تو سود ہے. اگر وہ رقم پر آپ کا فکس آپ نے کر دیا تھا اور سود جمع ہو گیا، بینک سے آپ لے لیں، بینک کو تو نہ چھوڑیں.
کیونکہ اگر آپ بینک کو چھوڑیں گے تو گویا آپ نے سودی لوگوں کی مدد کی، وہ اسی پیسے کو اور اپنے کاموں میں لگا لیں گے، اپنے معاملات میں فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ ان سے لے لیں اور بغیر ثواب کی نیت کے کسی کام میں لگا دیں، کسی غریب کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، کسی سڑک میں لگا دیں، کسی دفاعی کاموں میں لگا دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ ثواب ملتا ہے حلال پر، حرام پر نہیں ملتا۔ لیکن ان کے پاس بالکل نہ چھوڑیں، ان کے پاس چھوڑنا تو اور زیادہ گناہ ہے۔ اگر انشورنس جو ہے اس کے اور جوئے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا میں نے ایک پالیسی لے لی 10 لاکھ کی، میں نے ابھی 1 لاکھ کا پریمیم داخل کیا تھا کہ مر گیا، تو اب کمپنی مجبور ہے کہ مجھے وہ 10 لاکھ دے، تو یہ میں نے داخل کیا 1 لاکھ اور واپس لیا 10 لاکھ، تو اسی کا نام تو سود ہوتا ہے کہ پتا ڈالا 10 کا اور آ گیا 100، اسی کا نام تو سود ہے۔ اور سود جوا کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو جوا ہے۔ اور اچھا اگر بفرض محال میں نہیں مر گیا، وہ مدت 10 سال کی پالیسی تھی، تو 10 سال میں میری رقم بما سود کے مجھے لوٹائیں گے، پھر سود ہو گیا۔ اگر پہلے لوٹائیں تو جوا ہو گیا، تب حرام، پوری مدت کے بعد لوٹائیں تو سود ہو گیا، تب حرام۔ لہذا انشورنس جو ہے وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک جبل نور میں جب ذکر فرماتے تھے، آپ کے بدن مبارک سے پسینہ آیا اور مکھی شہد کی پیدا ہوئی یا نوش کیا، بالکل جھوٹی بات ہے، یہ کسی نے گھڑا ہے۔ ایک آدمی کہ میں درس میں حاضر نہیں ہوا، بیماری ہے، دعا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کی میت ابھی اسپتال میں ہو، دفن نہ ہوئی ہو، تو تعزیت کر سکتے ہیں؟ بالکل، مر تو گیا ہے نا، چاہے اسپتال میں ہو چاہے قبر میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے ہاں تو اب سپرد ہو گیا نا۔ حضور پاک نے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد میں کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملایا؟ کبھی نہیں ملایا حضور نے۔ میں نے عمرہ کیا اور اپنے بال خود کاٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم فرج غم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم استرنا بسترك الجميل۔ یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا الہ العالمین، تمام عالم کے مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، مجاہدین افغانستان کو اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ، مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ، مسلمان جو اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، بوسنا ہرسک میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، راجستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے عذاب رفع فرما لے۔ یا الہ العالمین، اپنے عذاب رفع فرما لے۔ یا اللہ، مسلمانوں پہ اپنی رضا نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں معافی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، ہم تیرے دروازے پہ بیٹھے ہاتھ پھیلائے اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ، پاکستان میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ، جو تیرے علم میں قرآن و سنت کے حامی ہوں ان کی قدم قدم پہ مدد فرما، اور جو مخالف ہوں ان کو ہدایت عطا فرما۔